بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے کچھ علم کے اوپر اور اولاد کے اوپر بتایا تھا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر ایک ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو اگر چاہے تمہیں چین کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری جگہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا جس سے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، اور پورا علم دین کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور علم دین کی تعلیم دو۔ اب ہم سنانے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ایک آیت شریفہ پڑھی تھی انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد جو ہے ایک فتنہ کی چیز ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم نے استعمال نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کو اچھی جگہ لگایا، اچھی جگہ خرچ کیا، اس مال کو اور اولاد کو اچھی تعلیم دی تو یہ ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اب ہم نے پہلے جو بیان کیا تھا وہ اولاد کے بارے میں بیان کیا تھا، اب ہم مال کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مال بھی ایک فتنہ ہے۔ ایک اس کے بارے میں پہلے میں بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، کیونکہ اس واقعہ کو پورا سنیں، اس کے اندر بہت ہی مزہ بھی آئے گا، ایک سبق بھی ملے گا، اور سچا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور اس کا جو موضوع ہے، اس کا موضوع جو ہے روٹیاں دو ہی تو تھی، یہ موضوع ہے اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جاہل آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ کہاں چل رہا ہے، تو الگ اپنا راستہ لے لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ ہر چند منع کرنے پر بھی وہ ساتھ ہی ساتھ چلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں جو کچھ کہوں گا تجھے ماننا ہوگا۔ اس جاہل نے کہا کہ بے شک حضور، میں جو آپ حکم دیں گے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں پر حضرت نے قیام فرمایا۔ کچھ دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس جاہل سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ، اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، اور دو آدمی ہیں، مہمان کی حیثیت سے ہمیں دو آدمیوں کا کھانا دے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ جاہل گیا، اور جا کر گاؤں والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا۔ گاؤں والوں نے 3 روٹی باجرے کی دے دی۔ 3 روٹی لے کر جب یہ جاہل چلا تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ 3 روٹی ہیں تو 1.5 ہی روٹی مجھے ملے گی، اور 1.5 روٹی تو 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، 1 روٹی راستے میں ہی کھا لیتا ہوں۔ یعنی 1.5 روٹی ملے گی اور 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، اس لیے 1 روٹی میں راستے میں ہی کھا لیتا ہوں، اور 2 روٹی لے کر جاؤں تو 1 روٹی وہ
خود کھا گئے، ایک روٹی مجھے دیں گے تو میری 2 روٹی ہو جائیں گی، پھر پتہ نہیں کب روٹی ملیں گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر ایک روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا۔ 7 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ اس جاہل نے جواب میں کہا کہ حضرت روٹی تو 2 ہی ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو ایک ریوڑ ہرن کا دیکھا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے لیے میرے پاس آ جا۔ ہرن آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ٹانگ کاٹی اور آگ جلا کر اس کو بھونا۔ پھر ایک روٹی آپ نے لی اور ایک اس جاہل کو دی اور کہا کہ یہ گوشت ہے، اس سے کھا لو۔ اب تو جاہل دل ہی دل میں پچھتانے لگا اور سوچنے لگا کہ راستے والی روٹی نہ کھاتا تو اچھا تھا، یعنی جو اس نے راستے میں ایک روٹی کھا لی اور 2 روٹی وہ لے کر آیا ہے، 3 روٹی وہاں گاؤں سے ملی تھی، تو اب پچھتانے لگا کہ یہاں تو گوشت بھی مل رہا ہے، لیکن اب تو کھا ہی چکا تھا، پھر پچھتانا سے کیا فائدہ۔ خیر اس جاہل نے بھی گوشت کھایا۔ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا کہ اے ہرن، تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا اور اپنے ریوڑ میں چلا جا۔ یہ کہتے ہی ہرن زندہ ہو گیا اور کان پھڑپھڑا کر وہ اپنے ریوڑ کی طرف چلتا ہو گیا۔ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑیوں کو بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ چڑیا اڑنے لگ جاتی، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے رکھا تھا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں۔ اور وہ ہرن کان پھڑپھڑا کر اپنے ریوڑ کی طرف زندہ ہو کر چل دیا۔ یہ نظارہ جاہل نے دیکھا تو ہرن حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت جی آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ جاہل نے کہا کہ ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی رانگ کاٹ کر آگ میں بھونی، پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں، آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے؟ اس نے کہا کہ حضرت جی میں تو دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تو مجھے دل سے مانتا ہے تو بتا روٹی کتنی تھی؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھی۔ تیسری روٹی جسے اس نے کھا لیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ اس سے یعنی تیسری روٹی جو اس نے راستے میں کھائی تھی اسے ابھی بھی نہیں بتایا، اس کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے، چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل سے کہا کہ میرے جہاں پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت پانی کے اوپر چل پڑے۔ وہ جاہل وہیں کھڑے کھڑے حضرت کو دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو پانی پر
چلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جاہل وہیں ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارے وہیں کیوں کھڑے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت جی میں تو پانی پر تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل ڈوبو گے نہیں، میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ۔ چنانچہ وہ بھی ندی پار ہو گیا۔ ندی پار ہونے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گیا اور مجھے بھی چلا کر لے آیا۔ حضرت کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے کیسے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو جاہل نے کہا کہ یہ پانی میرا خالہ زاد بھائی نہیں تھا کہ ہم کو اپنے اوپر چلنے دے، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پانی پر چلا کر ندی کے پار کر دیا۔ اب بھی میں آپ کو ولی نہ مانوں، ایسا بے ایمان تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ اگر آپ کو اب بھی میں ولی نہ مانوں تو ایسا بے ایمان تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دل سے مجھے ولی مانتا ہے یا زبان سے؟ اس نے کہا کہ حضرت جی اب تو میں دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتا روٹی کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھی، یعنی اب بھی اس نے انکار کر دیا، اب بھی تیسری روٹی نہیں بتائی، تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے، ایک بہت بڑا بھیانک جنگل آیا، وہاں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ آدھا آدھا ملتے آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ملے گا، اس طرح 1.5 اینٹ تو مجھے مل ہی جائے گی۔ اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور 1.5 اینٹ لے کر سونے کی بال بچوں میں گھر چلے۔ یہ سوچ کر اس جاہل نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت جی یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک تو آپ لیں گے، ایک مجھے دیں گے، یہ تیسری اینٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی انتظام تو ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تیسری اینٹ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، 1 اینٹ ہم آپ کو دیں گے اور 1 اینٹ ہم لے لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس جاہل سے رہا نہ گیا اور بول پڑا کہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی، سونے کی اینٹ کے لالچ میں تیسری روٹی کھانے کا اقرار کر ہی لیا، حالانکہ اب تک 2 ہی بتا رہا تھا۔ جب اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت نے فرمایا کہ 3 اینٹیں تو لے لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل پڑے۔ تو اب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اس نے دیکھے، لیکن تیسری روٹی کا انکار کرتا رہا اور نہیں بتایا، اور جب مال کی نوبت آئی تو اس نے تیسری روٹی کو ہانگ لیا۔ تو اس لیے فرمایا الانسان حریص کہ ہر انسان لالچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایک فطرت رکھی ہے کہ جلد للچا جاتا ہے، اور مال کو دیکھ کر ہر آدمی للچا ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے
انہوں نے تینوں اینٹوں پر قبضہ کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تینوں اینٹوں کو دے کر آگے چل پڑے۔ جاہل سوچنے لگا کہ تینوں اینٹیں گھر کیسے پہنچائی جائیں، وزن اس قدر تھا کہ صرف 2 ہی اینٹیں اس سے اٹھ رہی تھی اور تیسری کو چھوڑنے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ اتفاق سے 3 ڈاکو آ گئے اور اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک اینٹ پر تینوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر تینوں ڈاکوں کو آپس میں سوچنے لگے کہ بڑی آسانی سے مال مل گیا، اب ہم میں سے کوئی آدمی قریب کے قصبہ میں جا کر ناشتہ وغیرہ لے آئے اور کھا پی کر پھر چلیں گے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا اور ان 2 آدمیوں نے جو وہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تو اس کی گردن مار دی جائے تاکہ تینوں اینٹیں ہماری ہو جائیں۔ ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں، ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں گیا، اور اگر پوچھے گا بھی تو کہہ دیں گے کہ مارا گیا۔ ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں۔ چنانچہ وہ وہیں سے زہر ملا کر مٹھائی لے آیا۔ جب مٹھائی لے کر جنگل میں پہنچا تو ان دونوں نے اس کی گردن مار دی اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ پھر اطمینان سے دونوں نے مٹھائی کھانے بیٹھے اور مٹھائی میں زہر ملا ہوا تھا، چنانچہ مٹھائی کھا کر وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں۔ یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ بہت ساری مشکلات کو ساتھ لے کر آتا ہے، یعنی جتنے بھی مالدار آدمی پائیں گے اس کے بہت سارے دشمن ہوں گے، ان پر بہت ساری مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ مال کبھی سکون نہیں لاتا، یہ اپنے ساتھ مصیبتوں کو ضرور لاتا ہے، پریشانیوں کو ضرور لاتا ہے، اسی لیے مالدار آدمی بے چین ہوتا ہے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ اپنے سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور سکون کے ساتھ میں اپنے رہن سہن، کھانا پینا سب کچھ سکون کے ساتھ میں اس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی طلب اور حرص کیا کیا کراتی ہے۔ دنیا کی جو طلب میں لگ جاتا ہے اور حرص میں لگ جاتا ہے تو نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا اسے کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ حرص و طمع میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، اور کس انجام کو پہنچاتی ہے یہ حرص و طمع آدمی کو نہ جانے کیسے انجام کو پہنچا سکتی ہے۔ یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اولاً آپ سے جھوٹ بولتا رہا، اس کے بعد سونے کی اینٹوں کی لالچ میں اقرار کیا۔ یعنی پہلے تو یہ جھوٹ بولتا رہا کہ 2 ہی روٹی تھی، 1 روٹی کا انکار کرتا رہا، اور جب سونے چاندی کا مسئلہ آیا، مال کا مسئلہ آیا تو فوراً ہانگ لیا کہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، جبکہ یہی اینٹیں اس کے قتل کا سبب بنی۔ جس پر اس نے روٹی ہانگی ہے، جس مال پر اس نے روٹی ہانگی ہے، یہی مال اس کے قتل کا سبب بنا ہے، اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ دوسری طرف جن ڈاکوؤں نے ان اینٹوں کے لیے اس کا قتل کیا
ان کی بھی جان اسی کی طلب میں چلی گئی اور وہ اینٹیں وہیں کے وہیں پڑی رہ گئی۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ دنیا میں جتنے جھگڑے، فساد، لڑائیاں، قتل آئے دن ہوتے رہتے ہیں، وہ سب قریب قریب دنیا اور اسباب دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے زیادہ تر جھگڑے، فساد، لڑائیاں، قتل و غارت ہوتے رہتے ہیں، یہ زیادہ تر دنیا اور اسباب دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنے والا قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اب اطمینان کی زندگی گزاروں گا، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چل دیتا ہے، اور وہ دولت جس کے لیے دوسرے کو قتل کیا تھا یا دھوکہ دے کر لے لیا تھا، وہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ بھلا آدمی وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اچھا آدمی وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور زیادہ اچھے اچھے لطائف اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں۔